خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ ناظرین، زبور نویس زبور 116 میں یوں کہتے ہیں، میں خداوند کے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر اے یروشلم خداوند کی حمد کرو۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خداوند کی حمد کریں۔ سونا لایا میں بادشاہ، بیت لحم ہے جس کی درگاہ، یہ آشکار ہے تو تاجدار ہے ابدی شہنشاہ۔
خون بہا کے ہوگا مسیح قربان. رات کی تاریک چپا شاہی تاریک پوشنما آگے چل کے دکھا کہ کامل نور تک پہنچا. دیکھو ہے جلالی وہی شاہ خدا قربانی وہی. ہاللویا ہاللویا گونجے صدا یہی. رات کی تاریک چپا شاہی تاریک پوشنما آگے چل کے دکھا کہ کامل نور تک پہنچا. جی ناظرین، آپ نے یہ بابرکت گیت سنا. میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوا ہے. اور اب وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا. تو آئیے انکل ڈیوڈ اور پنکی سے ملتے ہیں جو ہمیں آج کی کہانی سنائیں گے. تو آئیے سنتے ہیں. خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. ناظرین، پنکی اور انکل ڈیوڈ آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں. پنکی بیٹا، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ جی ہاں، آپ مجھے ریاضی کے علاوہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ارے پنکی بیٹا، یہ سوال ریاضی سے متعلق نہیں ہے. تو پھر پوچھیے. پنکی بیٹا، کیا تمہیں وہ کہانی یاد ہے موسیٰ اور 10 آفات کے بارے میں؟ ہاں، یاد آ گئی. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 10 آفات نازل ہونے کے بعد فرعون بادشاہ نے بنی اسرائیل کو مصر سے جانے دیا تھا. ارے پنکی بیٹا، شاباش، بالکل صحیح. کیا تم بتا سکتی ہو کہ آخری آفت جو ان پر نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ ناظرین، کیا آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو بالکل یاد نہیں. پنکی بیٹا، میں بتاتا ہوں آپ کو. تمام مصریوں کے پہلوٹے مر گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو خدا نے بچا لیا تھا. ارے ہاں، اب یاد آیا.
کہ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اچھا، تمام مصریوں کے پہلوٹوں کے مارے جانے کے بعد فرعون نے اسرائیلیوں کو مصر سے جانے کو کہا۔ اچھا، تو پھر یوں انہیں مصر کی غلامی سے نجات مل گئی؟ ہاں جی، فرعون نے ان کے جانے کے بعد پھر انہیں واپس لے آنے کا ارادہ کیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر کیا انہوں نے بنی اسرائیل کو جا پکڑا انکل ڈیوڈ؟ ارے نہیں نہیں پنکی بیٹا، ہوا یوں کہ بنی اسرائیل بحر کلزم تک پہنچے ہی تھے کہ فرعون کی فوج ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اوہو، پھر کیا ہوا انکل ڈیوڈ؟ پنکی بیٹا، باقی تم خود ہی دیکھ لو گی۔ اچھا جی، ہاں جی۔ تو ناظرین، میں تو بہت بے چین ہوں کہانی سننے کے لیے، سو آئیے مل کر جلدی سے کہانی سنیں۔ خدا بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرعون کو خبردار کیا کہ اگر اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا تو وہ انسانوں اور حیوانوں کے پہلوٹوں کو مار دے گا، لیکن فرعون نے کوئی پرواہ نہ کی۔ لیکن خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں کو بچانے کا انتظام کیا تھا۔ خداوند نے فرمایا کہ ہر خاندان ایک بے عیب بڑے کو قربان کرے، تب اس بے عیب بڑے کا خون گھر کی چوکھٹوں کے گرد لگایا جائے۔ بے عیب بڑے کا گوشت بے خمیری روٹی کے ساتھ فسح کے طور پر کھایا جائے۔ فسح کھانے کے بعد فوراً انہیں مصر چھوڑنا تھا۔ بنی اسرائیل نے خداوند کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بڑی فسح کا بندوبست کیا۔ تب اس رات خداوند کا فرشتہ مصری پہلوٹوں کو مارتا ہوا مصر میں سے گزرا۔ تمام اسرائیلیوں کے گھروں کی چوکھٹوں کے چوگرد بے عیب بروں کا لگایا ہوا خون دیکھ کر خداوند کا فرشتہ وہاں سے گزر گیا۔ بنی اسرائیل اس برے کے خون کے باعث محفوظ رہے۔ چونکہ مصریوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اس لیے خداوند کے فرشتہ نے ان کے پہلوٹوں کو مار دیا۔ تمام ملک مصر میں جیل کے قیدی سے لے کر فرعون کے پہلوٹے تک ہر قسم کے پہلوٹے مر گئے۔ مصر میں ہر طرف کوہرام تھا۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر فوراً مصر سے نکل جائیں۔ مصریوں نے اسرائیلیوں کو جاتے وقت سونے چاندی کے بیش قیمت تحائف پیش کیے۔ مصریوں نے بنی اسرائیل کی فوراً مصر چھوڑنے کی حوصلہ افزائی کی۔ بنی اسرائیل مصر کو چھوڑتے وقت بہت خوش تھے، کیونکہ وہ اب غلام نہ رہے تھے اور وعدہ کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ مصری بھی جو اب خدا پر ایمان رکھتے تھے، مصر چھوڑتے وقت وہ بھی اسرائیلیوں کے ساتھ ہو لیے۔ خدا نے دن کے وقت بادل کا ستون اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل نے جب بھی سفر کیا، خدا ان کے ساتھ تھا۔ انہیں صرف خدا کے پیچھے چلنا تھا۔ فرعون اور اس کی رعایا کے ذہن بدل گئے تاکہ بنی اسرائیل کو دوبارہ غلام بنا لیں، لیکن یہ سب کچھ خدا نے اپنے نام کو جلال دینے اور فرعون کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا۔
تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ فرعون اور اس کے دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور اور عظیم ہے۔ چنانچہ فرعون اور اس کی فوج نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ جب بنی اسرائیل نے مصری فوج کو آتے دیکھا تو وہ بہت خوف زدہ ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے فرمایا کہ لوگوں کو ساتھ لے کر بحر کلزم کو عبور کریں اور خدا کی قدرت کے کاموں کو دیکھیں۔ چنانچہ بادل کا ستون آگے سے ہٹ کر اسرائیلیوں اور مصریوں کے درمیان میں آ گیا، یوں مصری بنی اسرائیل کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اٹھایا اور خدا تعالیٰ نے تیز و تند ہوا کو چلایا۔ ہوا نے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے خشک راستہ بنا دیا۔ تب بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دونوں اطراف دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جب بادل پیچھے ہٹا تو مصریوں نے بنی اسرائیل کو فرار ہوتے دیکھا اور ان کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کا خشک سمندری راستے سے تعاقب کیا، لیکن خدا تعالیٰ نے مصریوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا اور ان کے رتھوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تب مصری چلائے، بھاگو، کیونکہ خدا بنی اسرائیل کی طرف سے مصریوں کے خلاف خود جنگ کرتا تھا۔ جب بنی اسرائیل بحفاظت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو خدا تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دوبارہ سمندر پر بڑھا۔ جب اس نے ایسا کیا تو پانی واپس اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور تمام مصری لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے پڑے دیکھا تو خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے۔ انہوں نے موسیٰ کو بھی خدا کا نبی مان لیا۔ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کی عظیم قدرت اور طاقت دیکھ کر خوشی اور جوش سے بھر گئے اور اس کی وفاداری اور انہیں موت اور غلامی سے رہائی بخشنے کے لیے انہوں نے اس کی شکر گزاری گیت گا کر کی۔ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کی مصر کی غلامی سے رہائی اور مصریوں پر فتح مندی کے دن کو عید فصح کے طور پر منایا کریں۔ وہ ہر سال ایک بے عیب برا اس یادگاری کے لیے قربان کریں کہ خدا تعالیٰ نے کیسے عجیب طور پر انہیں مصریوں کے ہاتھ سے رہائی بخشی۔ ناظرین، آپ نے کہانی دیکھی اور سنی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کہانی کے وسیلہ آپ نے خدا کی عظیم قدرت کو جانا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سب خدا کی قدرت کے سبب اس پر ایمان لائیں۔ नाज़रीन, अब वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लें। अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। جی ناظرین، کہانی کے بعد اب وقت ہے کہ ہم لوتھرن کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے پرانے عہد نامے کا سبت۔ پرانے عہد نامے کا سبت جو مسیح کے آرام میں ہمیں دکھایا گیا ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں، سیکھیں، اس پر ایمان لائیں اور عمل کریں۔ ہم اس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ خدا کے بھلا ہونے کی شکر گزاری اس کے پاک کلام کو ماننے، اسے خوشی سے سننے اور سیکھنے کے ذریعے سے کی جائے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔
खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें, और आज हम उसके कलाम में से सीखेंगे तीसरे हुक्म के बारे में। और तीसरा हुक्म है याद करके तो सब्बत का दिन पाक मानना। और आज का हमारा सवाल है, तीसरा हुक्म किस तरह हमारे लिए आईने का काम करता है। और इसके लिए हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से लूका 10 बाब उसकी 38वीं से 42वीं आयत। मार्था की तवज्जो कुछ मसरूफियात की वजह से खुदा के कलाम से हट गई थी। अब्रानियों 2 बाब और उसकी पहली आयत। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगा कर अमल करना चाहिए ताकि बहकर दूर न चले जाएं। याकूब 1 बाब और उसकी 22वीं आयत। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं व 13वीं आयत। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुद्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको कलाम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। हमने सीखा तीसरा हुक्म हमारे गुनाह हम पर ज़ाहिर करता है, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को हमेशा इस तौर पर कबूल नहीं किया जैसे वो चाहता है कि हम उसे कबूल करें। यीशु ने किस तरह तीसरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से बचाया, और इसके बारे में जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से। लूका 2 बाब उसकी 41 से 47 आयत। 12 साल के लड़के की हैसियत से यीशु ने खुदा के कलाम को खुशी से सुना और सीखा। लूका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। और अपने दस्तूर के मुवाफिक यीशु सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। यूहन्ना 8 बाब उसकी 46वीं व 47वीं आयत। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। हमने खुदा के कलाम में से सीखा यीशु ने तीसरे हुक्म पर कामिल तौर पर अमल करके हमें बचाया, और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से। यशायाह 53 बाब और उसकी 6ठी आयत। हम सब भेड़ों की मान भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा यीशु ने सलीबी मौत के वसीला से हमें हमारे सब गुनाहों से बचाया, और अब हम मज़ीद जानेंगे कि तीसरा हुक्म किस तरह हमारे लिए रहनुमा असूल के तौर पर काम करता है, और इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 119 और उसकी 16वीं आयत। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। ज़बूर 119 और उसकी 103 आयत। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, जो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। ज़बूर 119, 161, 162 आयत। मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है, मैं बड़ी लूट पाने वाले की मानत तेरे कलाम से खुश हूँ। ज़बूर 107, 21 आयत। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसकी अजायब की खातर उसकी सताइश करते। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा तीसरा हुक्म हम पर वाज़ेह करता है कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के भला होने की शुक्रगुजारी, उसके कलाम को पाक मानने, उसे खुशी से सुनने और सीखने के ज़रिया से की जाए। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यकीनन हम सब के लिए बरकत का बायस हुआ है। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।